علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہے۔ بارگاہ عزت میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں میں دو چار ہیں، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہیں، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن سر دست دور حاضر کے بعد شدید فتنوں کا اجمالاً اور بعد کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستو، وہ اسباب کہ جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا ہے، ان سے سفلی عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پر گندے تعویذ کرنا، غیر شرعی کام لے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کو بے محابہ ملنا جلنا، لغو و تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فواحشات اور حیاسوز مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سینما دیکھنا، عورتوں کو بے پردہ رہنا اور ننگے سر گھومنا، گلا بازو اور پیٹ کا کھلا رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کالج میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصاویر کا رکھنا اور دیواروں پر لگانا، شوقیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری و ساری ہیں۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ طول میں نہ جاتے ہوئے بشدید فتنوں کا وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولاً اس فتنہ کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ سینما سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور بڑے درجے کے لوگ تو درکنار، کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کو اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس، آج ہر شہر میں ایک نہیں بلکہ کئی سینما ہیں جہاں عورتوں اور مردوں کے گول نظر آتے ہیں۔ شریف زادیاں خود ایکٹروں کے فرائض انجام دیتی ہے، گندے اور فحش قصوں کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت بے باکی سے حصہ لیتی ہے۔ شرم و حیا ان پر روتی ہے، مگر ان کے سامنے عورتوں اور مردوں کے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور قہقہے لگا کر خوب ان کو داد دیتے ہیں اور خود ہی اپنی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہائے افسوس، ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ مالدار اور غریب سبھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ سینما دیکھنا ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، مگر ہم ہیں کہ آپ کے امتی ہیں اور بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود فلمیں بناتے اور دیکھتے ہیں۔
ہزاروں سینکڑوں اور گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف لعنت کا انٹینا دکھائی دیتی ہے، جس سے ٹیلی ویژن پر پروگرام اور فلمیں آتی ہیں۔ اور یوں کہا جاتا ہے ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے کارخانوں کی پیداوار کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے ہڑتالوں کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھنے سے انسانی زندگی میں ترقی کی راہیں کھلتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے انسان ترقی کرتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہائے افسوس، ایک حرام اور ناجائز چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے پاسبانوں، جن فوائد کو شمار کرایا گیا ہے، دوسری چیزوں سے بھی ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اخبار اور رسالے اور ریڈیو کے ذریعے بھی یہ سب باتیں معلوم ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، ٹیلی ویژن وہ خطرناک شے ہے جس کے ذریعے عورتوں، مردوں، بچوں اور بڑوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، بے حیائی کیسی غالب ہوتی ہے، معاشرہ کس قدر تباہ و برباد ہوتا ہے۔ خاندان کے تمام افراد، ماں باپ اور سب اولاد بے حیائی کا معائنہ کرتے ہیں، حیا و شرم جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ اس میں فحاشی و عریانیت اور شہوت انگیز مناظر کی کثرت ہوتی ہے۔ اس میں ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہو بہن بیٹیاں سبھی ہوتے ہیں اور سبھی خوب شوق سے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، ساس اور داماد ایک جگہ مل کر بیٹھے ہو اور سامنے بوسو کنار، چما چاٹی، لپٹا جھپٹی ہو رہی ہو؟ یقیناً باعزت انسان اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ رہے مگر استغفار تو باقی ہے، لہذا استغفار کی کثرت رکھا کرو اور معاشرہ کی اصلاح کی فکر کرو اور گناہ سے اجتناب کرو، پھر دیکھو ان حالات اور مصائب سے کیسے چھٹکارا ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی اور نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کو بدلنے کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔